السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر فاروق قلوئی۔ آج ہم بات کریں گے لاوارث قائد اعظم کی۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں اب سے چند ہفتے پہلے مزار قائد کی بے حرمتی کی گئی اور ایک شخص مزار قائد کے احاطے میں گھس کے وہاں نعرے بازی کر رہا تھا۔ نعرے بازی کے موقع پر سندھ پولیس، رینجرز اور حکومت کے اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے، لیکن کسی شخص نے بھی اور کسی بھی اہلکار نے اس شخص کو نعرے لگانے سے منع نہیں کیا۔ یہ سارے مناظر ٹیلی ویژن پر براہ راست دکھائے جا رہے تھے اور لوگوں میں ایک شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار میڈیا پہ شروع کر دیا۔ حیرت انگیز طور پہ سندھ حکومت اس معاملے میں بالکل خاموش رہی اور انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ رات کے اندھیرے میں چند غیور دلیر پاکستانیوں نے مجبور کیا سندھ پولیس کو کہ آخر ان کو اس شخص کو ہوٹل سے گرفتار کرنا پڑ گیا، لیکن اس کو سندھ حکومت نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا مہمان تھا، اس کے لیے ہم اس کو کچھ نہیں کر سکے۔ ان کو مہمان کی عزت پیاری ہے، ان کو بانی پاکستان کی عزت پیاری نہیں ہے، کیونکہ وہ بانی پاکستان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ سندھ میں بستے ہیں، رات کو سوئے، صبح اٹھے، پاکستان بن گیا تھا، کچھ نہیں کرنا پڑا بلکہ سب کچھ حاصل کر لیا بغیر کچھ کیے۔ اس لیے ان کی نظر میں بانی پاکستان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک انکوائری کمیٹی بٹھائی گئی جس کے مطابق انکوائری کمیٹی نے کہا کہ وہ غیور محب وطن وردی والے جنہوں نے اس پولیس پہ زور ڈالا کہ اس شخص کو گرفتار کیا جائے، ان سب کو لائن حاضر کیا گیا۔ ان کو کہا گیا کہ ان کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوگی، لیکن ان لوگوں کے خلاف، ان پولیس والوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا جنہوں نے دھمکی دے دی تھی کہ اس معاملے کو دیکھو، نہیں تو آئی جی سمیت تمام ڈی آئی جی، اسپیشل آئی جی، سارے جو ٹاپ لیول کے پولیس کے اہلکار ہیں سندھ کے، سب نے کہا ہم طویل رخصت پہ چلے جائیں گے۔ ان کو کوئی سزا نہیں ملی، وہ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں۔ نہ وزیر اعلیٰ کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی، نہ وزیر داخلہ سندھ کے خلاف، نہ سیکرٹری داخلہ، نہ کمشنر کراچی، کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، نہ ڈی سی جنوبی کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی کہ اس پہ کوئی ایکشن لیتے۔ صرف ایکشن لیا گیا تو ان غیور لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے حلف اٹھایا کہ ہم پاکستان کی وفاداری کریں گے اور پاکستان کی حفاظت کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے قائد کو اہمیت دیتے ہیں اور اپنے قائد کے لیے جان قربان کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں یہ ملک بنا کر دیا۔ جس شخص نے نعرے لگائے وہ ایک سابقہ فوجی ہے، جبکہ اس نے بھی یہی حلف اٹھایا تھا، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، وہ ضمانت پہ رہا ہو گیا اور اب پوری دنیا میں سینہ تان کے چل رہا ہے۔ اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، نہ ہماری عدالتیں خاموش ہیں، ہماری پارلیمنٹ خاموش ہے، کوئی کچھ نہیں کر رہا۔ خاموشی حل نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے پاکستانی بھائی بہنوں، کیا ہم میں سے کسی کی جرأت ہے کہ ہم مزار قائد اعظم پہ جا کے اس طریقے سے شور غل کر سکیں؟ کیا ہم میں سے کسی کی اتنی ہمت ہے کہ ہم جی ایچ کیو کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں اور نعرے لگائیں کہ ایکسٹینشن کیوں دی؟ کیا ہم میں سے کسی کی ہمت ہے کہ ہم بھٹو کے مزار پہ کھڑے ہو جائیں اور یہ نعرے لگائیں کہ پاکستان کیوں ٹوٹا؟ کیا ہم میں سے کسی کی ہمت ہے کہ ہم میاں شریف کی قبر پہ کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ یہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے، اس کے پیسوں کی ٹریل دے دیں؟ کیا ہم میں سے کسی کی ہمت ہے کہ ہم حاکم علی زرداری، عبداللہ شاہ مرحوموں کی قبروں پہ جائیں اور ان سے کہیں کہ تمہاری اولادیں یہ کیا کر رہی ہیں پاکستان کے ساتھ اور سندھ کے ساتھ؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا پتہ ہی نہیں چلے گا ہم کہاں گئے۔ ان کا پتہ چل گیا اس لیے کہ انہوں نے جس پہ اٹیک کیا تھا وہ لاوارث ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کا کوئی خاندان نہیں ہے، اس کا کوئی آگے پیچھے کا کوئی نہیں ہے۔ اس کے پوچھنے والے یہ 22 کروڑ لوگ ہیں جو کہ سو رہے ہیں۔ 22 کروڑ لوگ نیند سے جاگو اور اپنی آواز اٹھاؤ، کیونکہ اگر آج یہ سلسلہ نہیں رکا تو جس طرح سے ٹیلی ویژن پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے سیاستدان ایک دوسرے کو برے القابوں سے یاد کر رہے ہیں اور کس طریقے سے ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، مار کٹائی کی بھی نوبت آ گئی ہے، یہ ہمارے قائد کے ساتھ بھی کریں گے۔ یہ قائد کا مزار وہ مزار ہے کہ جہاں پہ یہ ملک کی سالمیت کی ایک جگہ ہے جہاں پہ دنیا بھر کے نمائندے آتے ہیں اور سلامی پیش کرتے ہیں اور عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس مزار کی اہمیت نہیں ہے تو ہم کیوں یہاں پہ 14 اگست اور 7 ستمبر اور 6 ستمبر مناتے ہیں اور سلامی دیتے ہیں اور 24 گھنٹے سال کے 365 دن گارڈز کے پہرا رہتا ہے؟ کس لیے ہے یہ جنگ؟ اس کی حرمت کے لیے، ان سے عقیدت کے لیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا پاکستان پہ بہت بڑا احسان ہے،
اگر یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو سب چیزیں ختم کر دیں. کیوں وہ بیچارے 24 گھنٹے دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں، گرمی سردی بارش میں؟ ان کو اپنے گھروں کو بھیج دیجئے، اس جگہ کو مسمار کر دیجئے، پلین کر دیجئے. اور عمران خان جو کہتے ہیں کہ 50 لاکھ گھروں کے لیے زمین چاہیے، تو یہاں پہ 10-12 ہزار فلیٹ بن جائیں گے، غریبوں میں بانٹ دیجئے. نہ کوئی شور ہوگا، نہ کوئی شرابہ ہوگا، نہ کوئی کسی قسم کی تقریر ہوگی، نہ کوئی اس طرح آگے چل کے اس طرح کے مسائل کھڑے ہوں گے. وقت ہے سنبھلنے کا، وقت ہے سمجھ جانے کا. 22 کروڑ عوام اپنی آواز کم از کم میڈیا میں تو بلند کر سکتے ہیں، کم از کم اپنے اپنے لوگوں کو جھنجھوڑ تو سکتے ہیں، لان تان تو کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ کل جب ہمارے بانی پاکستان کی عزت نہیں رہ گئی، اب آپ دیکھیں اب کیا رہ گیا ہے. ایک شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، دوسرا کہتا ہے کہ ان کو نکالو، تیسرا کہتا ہے ان کے استعفے لو، چوتھا کہتا ہے میں آئین کو نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں کہ جی میں فلانا غدار ہے، وہ کہتے ہیں فلانا غدار ہے. اب رہ کیا ہے؟ یعنی کہ ہم نے ہائیسٹ لیول کو جو سپر ہمارے یہاں کی ایلیٹ فورس ہے، جو بہت طاقتور فورس ہے، ہم نے جب اس کو بھی نشانہ بنا لیا اور کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے، تو اس ملک کا اللہ حافظ ہے. جاگیے میرے بھائی بہنوں، جاگیے میرے ملک سے محبت کرنے والے، جاگیے جاگیے. میں بار بار کہتا ہوں کہ جا کے ان لوگوں سے پوچھیں جو کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں، جن پہ لوگوں نے قبضے کیے ہوئے، جن ملکوں پہ دوسرے ملک حاوی ہیں، ان کا کیا حشر ہو رہا ہے. یہ سب مزے ختم ہو جائیں گے، یہ سب اللہ تللے یہیں دھرے رہ جائیں گے جب خدا نہ کرے کوئی سخت وقت آپ کے اوپر آئے گا. وقت ہے، جاگ جائیے، اس سلسلے کو یہیں روکیے. چیف جسٹس صاحب سے گزارش ہے کہ صرف سرکولر ریلوے کے پیچھے مت دوڑیے، آپ سرکولر ریلوے کو وہیں پہ چھوڑ دیجئے اور اس پہ ایکشن لیجئے. کیونکہ آپ نے بھی مزار قائد اعظم پہ حاضری دی تھی جب آپ چیف جسٹس مقرر ہوئے تھے، آپ نے عقیدت کے پھول چڑھائے تھے، فاتح خوانی کی تھی. آپ کو ایکشن لینا ہوگا. پارلیمنٹ ایکشن نہیں لے رہی، آپ ایکشن لیجئے، کچھ کیجئے، اس ملک کو بچائیے. اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں میں نے صحیح بات کہی ہے، تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کر کے شیئر کیجئے. السلام علیکم.